سلمان صاحب یہ بتا دیجئے اب کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ایک مقدمہ چل رہا ہے اپیل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آپ وکیل بھی ہیں, آپ ہر تاریخ پہ وہاں پر موجود بھی ہوتے ہیں کمرہ عدالت میں. لطیف کھوسہ صاحب بنیادی طور پر اس میں آرگومنٹس دے رہے ہیں, آپ نے بھی دیے. یہ جو مطالبہ گزشتہ سماعت پر لطیف کھوسہ صاحب نے کیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنے بغیر آپ فیصلہ سنا دیں اور آرڈر کو سسپینڈ کر دیں, ٹرائل کورٹ کے آرڈر کو, کیا یہ ممکن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے یا کسی بھی عدالت کے لیے کہ وہ دوسرے فریق کو سنے بغیر فیصلہ سنا دیں؟ دیکھیے, اصولی طور پہ یہ ممکن ہے. جہاں چھوٹی قلیل مدت کی سزا ہو تو یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلی تاریخ پہ ہی سزا کو معطل کر دیا جاتا ہے اور پھر نوٹس دیا جاتا ہے. اس میں کوئی غیر معمولی بات نہ ہوتی اگر پہلی تاریخ پہ سزا کو معطل کر دیا گیا ہوتا, کیونکہ یہاں نہ صرف یہ کہ قلیل مدت کی سزا ہے, ریکارڈ پہ جو غلطیاں سرزد ہوئی ٹرائل کورٹ سے وہ نظر آ رہی ہیں کہ دفاع کے وکیل کو بحث نہیں کرنے دی, دفاع کی طرف سے گواہ پیش نہیں کرنے دیے گئے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مقدمہ ہے جہاں ٹرائل کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کے گواہ, میں سمجھتا ہوں گواہی سننے سے پہلے, کہ کوئی ایسی گواہی نہیں دیں گے جس کا اس مقدمے سے کوئی تعلق ہوگا. تو اس مقدمے میں تو اتنی فاش غلطیاں ہوئی ہیں کہ اس میں سزا کا معطل ہونا بالکل بنتا تھا. لیکن دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب عدالت میں نہیں آئے, ایک دن پہلے موجود تھے, گھنٹہ بحث کی, عدالت نے کہا ہم کل سنیں گے. جمعے کا دن تھا, عام طور پہ ڈویژن بینچ 2 جج صاحبان پر مشتمل بینچ نہیں بیٹھتا جمعے کے دن, خاص طور پہ وہ بیٹھے. انہوں نے کہا آپ نے یہ مختصر معاملہ ہے, مکمل بحث تو نہیں ہونی, صرف بیل کا معاملہ ہے یا سسپینشن آف سینٹنس کا معاملہ ہے, تو آئیے 20-25 منٹ جو آپ نے کہنے ہیں کہہ لیجئے. 1 گھنٹہ وہ پہلے بحث کر چکے تھے. اب یہ کہنا کہ بالکل وہ صاحب فراش ہو گئے ہیں, بستر سے اٹھ نہیں سکتے, یہ ایک اچھا موقع نہیں تھا ہمارے عدالتی نظام. صحیح ہے. سلمان صاحب, اس میں لطیف کھوسہ صاحب نے اپنی استدعا منظور نہ ہونے پر یہ کہا کہ بس پھر آپ کوئی بھی تاریخ دیجئے, میں پیش نہیں ہوں گا. اگر لطیف کھوسہ صاحب پیش نہیں ہوتے تو کیا فرق پڑے گا مقدمے پر؟ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. تمام بحث ہو چکی ہے اور جو بھی فیصلہ کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کر دے. اس کے بعد جس فریق نے بھی جانا ہوگا وہ سپریم کورٹ جائے گا. اس میں اب مزید کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے, کوئی گنجائش نہیں ہے. جمعے کو جب ایڈجرمنٹ ہوئی اور اس میں جو اس بینچ نے پیر کے لیے تاریخ فکس کی, اس کے بعد میں جو ریٹن آرڈر آیا اس کی آخری لائنوں پر سلمان صاحب لکھا ہوا ہے کہ اگر رسپونڈنٹ کے وکیل صحت یاب نہیں ہوتے تو انہیں چاہیے کہ وہ متبادل انتظام کریں. اگر الیکشن کمیشن متبادل انتظام کرتا ہے کسی دوسرے وکیل کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر انہیں وقت دیا جا سکتا ہے یا وقت دینا چاہیے, کیونکہ وہ کہیں گے کہ مجھے آرگومنٹس دینے, اور وہ کیا نئے سرے سے آرگومنٹس دیں گے؟ ایسا ہی ہوتا ہے اس طرح کے معاملے میں؟ دیکھیں, یہ جب عدالت لکھتی ہے کہ متبادل انتظام کریں, اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اب مزید وقت نہیں دیا جائے گا. یہ وکیل صاحب اگر علیل رہتے ہیں تو پھر کوئی اور آ کر بحث کرے. اس جملے کا مقصد ہی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو تنبیہ کرنا کہ اب حتمی طور پہ پیر والے دن بحث سنی جائے گی, آپ کوئی نہ کوئی وکیل پیش کیجئے, اس سے آگے اب یہ معاملہ نہیں جائے گا. لیکن اکثر ہم نے عدالتوں میں دیکھا ہے سلمان صاحب کہ ایک وکیل صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو آج ہی انگیج کیا گیا ہے, میری تیاری نہیں ہے, مجھے فائلیں دیکھ لینے دیجئے. تو یہ بھی تو ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں. اب یہ بات یہاں نہیں ہوگی. دیکھیں, یہاں تو مقصد ہی یہ متبادل وکیل کے کہنے کا یہ ہے کہ تاکہ مزید تاخیر نہ ہو. اب اگر کوئی وکیل صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آج فائل ملی ہے, میرا نہیں خیال کہ اب عدالت ان کو آگے کوئی موقع دے گی. یہ بہت وقت تھا, پورا ایک جمعہ, ہفتہ, اتوار موجود تھا. ہم تو ہر اتوار دفتر میں ہوتے ہیں, ہر ہفتہ دفتر میں ہوتے ہیں, اس لیے ہمارے پیشے میں کوئی ہفتے اتوار کی کوئی چھٹی کوئی معنی نہیں رکھا کرتی. سلمان صاحب, آخری سوال یہ کہ اگر یہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جاتی ہے ٹرائل کورٹ کی, تو کیا آپ چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی عمل میں آتا ہوا دیکھتے ہیں, یا پھر دیگر کیسز میں چونکہ ان کی کئی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں تو ابھی ان کی رہائی عمل میں آنا ممکن نہیں ہے؟ دیکھیے, وہ دیکھیں گے دوسرے مقدموں میں کیا صورتحال ہے. اگر ضمانتیں خارج ہوئی ہیں اور وہاں گرفتاری ڈالی گئی ہے تو پھر وہ معاملہ بھی سامنے آئے گا. لیکن دیکھیں, ان مقدموں میں تو صرف اس بنیاد پہ ضمانت خارج ہوئی ہے کہ اس دن وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکے, جبکہ ان کو گرفتار کیا ہوا تھا, وہ اٹک پہ موجود تھے, وہ کیسے پیش ہوتے ان دنوں میں. لہٰذا ان تمام مقدموں میں میری نظر میں تو ضمانت بحال ہونی چاہیے فی الفور. اگر وہ یہاں ان کو رہائی مل جاتی ہے اس مقدمے میں, ان مقدمات میں درخواست دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ ان کی ضمانت کو بحال کیا جائے.
لیکن سلمان صاحب جس چیز کو بنیاد الیکشن کمیشن بنا رہا ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57 ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ امینڈمنٹ ہو گئی ہے, اختیار ہمیں مل گیا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 48(5) کے تحت صدر کو اختیار حاصل ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس کب اختیار ہوتا ہے؟ 57 ان کو کب متحرک کرتا ہے؟ جی وہ وہاں ہوگا اختیار. دیکھیں اگر آپ سیکشن 57 کو پڑھیں تو شروع ہی وہی ہوتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن دی الیکشن کمیشن شیل فکس دا ڈیٹ. اب بلکہ فکس بھی نہیں ہے, وہاں لفظ استعمال ہوئے شیل اناؤنس دا ڈیٹ, یعنی کہ تاریخ کا اعلان کرے گا. جبکہ آرٹیکل 48 یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت ڈیٹ اپوائنٹ کریں گے, یعنی کہ ڈیٹ کا تعین صدر مملکت نے کرنا ہے, اس کا اعلان بھلے الیکشن کمیشن کرے. ایک تو یہ تشریح ہے. بہرحال سیکشن 57 آئین کے تابع ہے, آئین کو بدل نہیں سکتا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں صدر مملکت کے عمل کی وجہ سے اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی, جہاں وزیر اعظم کا مشورہ آیا یا اعتماد کے ووٹ کے بعد کسی کو اکثریت حاصل نہیں تھی اور صدر مملکت نے اسمبلی تحلیل کی, ان دونوں صورتوں میں آئین یہ کہتا ہے the president shall dissolve. تو کوئی فرق نہیں ہے جو اس وقت تفریق الیکشن کمیشن کر رہا ہے کہ جہاں وزیر اعظم کے مشورے سے اسمبلی تحلیل ہوئی تو وہاں تصور کیا جائے گا کہ یہ صدر نے تحلیل نہیں کی, جہاں عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد تحلیل ہوئی تو وہاں صرف تصور کیا جائے گا یہ صدر نے تحلیل کی. یہ بالکل یہ آئین کی روح اور متن سے لا تعلق بحث ہے. آئین بڑا واضح ہے کہ دونوں صورتوں صدر کرتے ہیں. لیکن تیسری صورت وہ ہے جہاں صدر کسی وجہ سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے اور 48 گھنٹوں کے بعد اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے. وہاں پھر ظاہر ہے کہ صدر کو اختیار نہیں رہتا, وہاں اختیار الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے. تو یہ واحد صورت ہے جہاں الیکشن کمیشن میری نظر میں تاریخ کا تعین کر سکتا ہے, جہاں صدر مملکت نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے اور 48 گھنٹے گزرنے کے بعد اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے سلمان صاحب کہ کیا 48(5) یا کوئی اور آرٹیکل صدر کو پابند کرتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کریں تاریخ فکس کرنے کے لیے؟ نہیں کرتا, لیکن یہ تو ایک عمل کی بات ہے نا. اگر صدر مملکت معلومات حاصل کرنے کے لیے, اپنا ذہن بنانے کے لیے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ان کو روکتا نہیں ہے ایسا مشورہ کرنے سے. اور ہر ایک کا فرض ہے کہ ایک آئینی انجام دہی میں ان کی معاونت کرے. صحیح ہے. تو سلمان صاحب الیکشن کمیشن نے اب انکار کر دیا, یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا؟ بالکل یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا. کچھ پٹیشنیں تو ہائی کورٹوں میں دائر بھی ہو گئی ہیں, غالباً سپریم کورٹ میں بھی ہے. تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور اس سے ظاہر ہے کچھ تاخیر تب ہو جائے گی. پھر 90 دن کی مدت ہے, کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اس مدت میں انتخاب ہو جائیں. لیکن جو یہ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ ہم حلقہ بندیاں کریں گے, اپیلیں سنیں گے, دیکھیں گے, سینسس پہ جو شکایات ہیں وہ سنی جائیں گی, یہ بالکل غلط موقف ہے. الیکشن بہرحال 90 دن میں ہونے ہیں. اگر الیکشن کمیشن کے رویے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی تو وہ کم سے کم تاخیر کرنا ہوگی. ٹھیک ہے. بیئر منیمم ٹائم جو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ 90 دن سے اوپر گیا تھا معاملہ, تو اس میں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا تھا.